باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ پارہ نمبر 4 کی پہلی ہی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، جان اور مال۔ اسی لیے دیکھو دنیا میں دیکھو، جوانی میں جب انسان کاروبار میں لگتا ہے نا تو مال کی ایسی دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا۔ مال کماتا ہے، خوب کماتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو یہی مال جان کی حفاظت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ چکر چل رہا ہے پورا۔ یہ 2 چیزیں محبوب ہے، قرآن نے بھی اسی کو بیان کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ جان اور مال، ایک جگہ جہاں جہاد کا ذکر ہے، ہجرت کا اور جہاد کا، ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں جانوں سے اور مالوں سے۔ تو ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ 2 چیزیں ہیں، جان اور مال۔ عبادت میں جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا۔ بھائی یہ نماز کے اندر جان لگتی ہے، جسم خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اندر مال لگتا ہے، حج کے اندر جان مال دونوں لگتا ہے۔ تو اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ دیکھو اس کا مقصد یہ ہے، یہ آیت بیان کرنے کا، کہ یہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھو میرے بھائیوں، اللہ پاک کا جو بھی حکم ہے نا، جو بھی حکم ہے، چھوٹا ہو بڑا، خوشی سے اسے قبول کرو، بس اس کو بوجھ مت سمجھو کہ یار اب قربانی کرنی پڑے گی، 20,000 کا بکرا آئے گا، 1500 حصے بھاگ کے 1500 روپے ہو گئے۔ آج یہ دیکھو، معاف کرنا، جب یہ اللہ کا حکم آتا ہے تو انسان کیلکولیشن کرتا ہے، انسان حساب لگاتا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بعض وہ تو بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ 30,000 کا بکرا لے ہوئے، 20,000 کا، گھر میں 5 آدمی لاکھ روپے کی قربانی کریں، اس سے تو غریبوں کو تقسیم کر دینے کا، غریبوں کو تقسیم کر دے تو کتنا اچھی بات ہے۔ بھائی اگر کسی کی استعداد ہے بکرا خریدنے کی، چلو مان لو ایک پورا پارا خریدنے کی استعداد ہے، بڑا جانور چھوٹا جانور جو بھی ہوگا خریدنے کی استعداد ہے۔ اب وہ آدمی ایسا سوچے کہ میں 20,000 کا جانور لوں، اس سے تو 1500 روپے حصے میں ڈال دوں، اور جو بچے نا اس کو میں غریبوں میں لگا دوں، کتنی اچھی بات ہے۔ یہ لوگ حساب کرتے ہیں کب؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی تیرے وہاں شادی ہوئی یا شادی ہے، تو نے حساب لگایا 7 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو شادی تو 50,000 میں بھی ہو جاتی ہے۔ شادی تو 5,000 میں بھی شادی تو ہو سکتی ہے، کیونکہ تم اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی اولاد کی، صحابہ کی شادیاں دیکھو، یہ تو ہم نے بکرے سے لگا دیے۔ بس شادی تو 50,000 میں بھی ہو سکتی، 50,000 میں کرنا ہے، جو 6,50,000 روپے بچتے وہ غریبوں میں تقسیم کر غریبوں میں تقسیم، یہاں نہیں ہوگا۔ تو گاڑی 20 لاکھ کی چلاتا ہے، 4 وہیل 5 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 15 لاکھ بچا لے، غریبوں میں لگا دے۔ یہ شیطان بھی آتا ہے پھر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جو اپنوں کو محبوب چیزیں نا، پسندیدہ چیز، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیاری بتائی بچے کو ذبح کرنے کی، اس سے بڑی قربانی کیسے لاؤں گے؟ کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر دے دی گئی تھی
دعا کر کے بچوا لیتے. قربانی، دین قربانی مانگتا ہے. قربانی نہیں دیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے میرے بھائیوں؟ جان مال کی تو ہمیں قربانی دینی ہی پڑے گی. اس لیے اللہ کا جو بھی حکم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو میرے بھائیوں، ہم بڑی زبردست قوم ہیں. یہ تو ہم سست پڑ گئے ہیں، ہم سست پڑ گئے. ایک چکن کھا کھا کر چکن کی طرح ڈبک کی طرح بیٹھ گئے ہم لوگ. باقی ہم تو زبردست قوم ہے. ہمارے لوگوں کو تو دیکھو. اسی لیے تو ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں، کچھ کر کے جاؤ تاکہ ہمارے جو اگلے گئے نا وہ ایسا کہے کہ ہم بھی پیچھے مرد کی اولاد چھوڑ کر آئے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کچھ کر کے جانا ہے. دنیا کا تو بہت کرتے ہیں، بہت دوڑ دھوپ کر لیتے ہیں دنیا کے اندر. دین کا میرے بھائیوں کچھ بھی کر لو تو خیر، اللہ کا جو بھی حکم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور خوشی سے اس کو پورا کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق بخشے.